ججز کے خط کا معاملہ، وزیر اعظم شہباز شریف کی سپریم کورٹ آمد، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور وزیر اعظم کی ملاقات جاری۔ ججز کے خط سے متعلق معاملے پر غور کیا جا رہا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل بھی شریک۔ ملاقات چیف جسٹس کے چیمبر میں ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو 9 مئی کے پرتشدد واقعات میں ملوث ملزمان کے خلاف محفوظ شدہ فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دے دی۔ عدالت نے حکم دیا کہ صرف ان کیسز کے فیصلے سنائے جائیں جن میں نامزد افراد عید سے پہلے رہا ہو سکتے ہیں۔ عدالت عظمیٰ نے اٹارنی جنرل کو عمل درآمد رپورٹ رجسٹرار کو جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ 3 سال سے کم سزا پانے والوں کی تفصیلات طلب، سماعت اپریل کے چوتھے ہفتے تک ملتوی۔ وفاقی حکومت نے آٹا برآمد کرنے کی مشروط اجازت دے دی۔ وزارت تجارت نے وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق درآمدی گندم سے تیار آٹا برآمد کرنے کی اجازت ہوگی۔ صرف برآمدی مقاصد کے لیے درآمدی گندم سے تیار آٹا برآمد ہو سکے گا۔ آٹا برآمد کرنے کی اجازت ایکسپورٹ سہولت اسکیم 2021 کے تحت دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے خط پر چیف جسٹس کی زیر صدارت فل کورٹ اجلاس آج بھی ہوگا۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز شریک ہوں گے۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس 2 گھنٹے سے زائد ججز کمیٹی روم میں ہوا۔ خط اور اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کی آئینی و قانونی حیثیت پر غور کیا گیا۔ ججز نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک اور تاریخی بلندی کو چھو گیا۔ مسلسل چوتھے روز تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس نے 67,000 کا ایک اور تاریخی سنگ میل عبور کر لیا۔ 475 پوائنٹس بڑھ کر 67,019 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ اس سے قبل اسٹاک ایکسچینج گزشتہ سال 13 دسمبر کو 67,000 پوائنٹس پر پہنچی تھی۔ وفاقی کابینہ نے 24 نام ای سی ایل میں ڈالنے کی منظوری دے دی۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی منظوری دے دی گئی۔ بابر اعوان کا نام دسمبر 2023 میں القادر ٹرسٹ کیس کے باعث ای سی ایل میں شامل کیا گیا تھا۔ وفاقی کابینہ نے ذیلی کمیٹی برائے ای سی ایل کی سفارشات کی روشنی میں منظوری دی۔ سینٹ میں سندھ سے 7 جنرل نشستوں پر 11 امیدوار میدان میں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے 6 آزاد امیدوار 4، ایک امیدوار کا تعلق ایم کیو ایم پاکستان سے ہے۔ الیکشن کمیشن سندھ نے سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ خواتین کی 2 نشستوں پر 3 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ٹیکنوکریٹ کی 2 نشستوں پر 4 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ غیر مسلم کی 1 نشست پر پیپلز پارٹی کے پونجو میل بھیل اور آزاد امیدوار بھگوان داس کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ کراچی میں اورنج اور گرین لائن کو جوڑنے کے لیے شٹل سروس چلائی جائے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کے اعلیٰ سطح اجلاس میں فیصلہ۔ شرجیل انعام ایمن نے کہا، ابتدائی طور پر عید کے فوری بعد شٹل سروس نمائشتہ ٹاور شروع کی جائے گی۔ انو بھائی پارک تا جناح ویمن کالج تک شٹل سروس مفت فراہم کی جائے گی۔ شرجیل انعام ایمن نے بین الضلعی ٹرانسپورٹ پروجیکٹ کے تحت عوام کی سہولت کے لیے 500 بسیں خریدنے کا بھی اعلان کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں سینٹ الیکشن کے امیدواروں کی حتمی فہرست جاری کر دی۔ لاہور ٹیکنوکریٹ کی 2 نشستوں پر 3 امیدوار مد مقابل۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، مصدق ملک اور ڈاکٹر یاسمین راشد مد مقابل ہوں گے۔ خواتین کی 2 مخصوص نشستوں پر انوش رحمان، بشرا انجم بٹ، فائزہ ملک اور صنم جاوید مقابلہ ہوگا۔ اقلیتوں کی نشست پر خلیل طاہر سندھو اور آصف عاشق مد مقابل ہیں۔ 9 مئی کے مقدمے میں سپریم کورٹ سے ضمانت حاصل کرنے والے 5 ملزمان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے 5 ملزمان کو 16 ایم پی او احکامات کے تحت گرفتار کیا گیا۔ ایم پی او کے احکامات ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے جاری کیے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ نیو ٹاؤن میں 9 مئی کا مقدمہ درج ہے۔ اور افغان طالبان نے افغانستان میں خواتین کو کھلے میدان میں عوام کے سامنے زنا حد پر سنگسار کرنے کا اعلان کر دیا۔ امارت اسلامی افغانستان کے امیر المومنین ملا بیت اللہ نے اپنے آڈیو بیان میں کہا، رجم پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے، افغانستان میں اسلامی حدود نافذ کر کے مجرمان کو کوڑے ماریں گے۔